السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائز، اور یہ کس طریقے سے بنے گا وہ اب آپ کو بتانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ آلو چاہیے اور ان کو پیل کرنا ہے بڑے اچھے سے، اور ون بائی ون اس طریقے سے پیل کرنا ہے کہ چھلکا زیادہ موٹا نہ ہو، بہت فائن کاٹنا ہے آپ نے، اس کو چھیلنا ہے۔ اور اسی طرح ون بائی ون بہت اچھے طریقے سے ہم نے پیل کر لیے، اور کچھ پیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب پھر باری آتی ہے کہ ہم اس کے پھر سلائسز کاٹیں گے، اور وہ بھی آپ نے بہت فائن کر کے کاٹنے ہیں۔ ابھی تو خیر پیل چل رہا ہے کہ اس کے بہت اچھے سے چھلکے نکالنے ہیں۔ اب سلائسز کاٹ لیں اس کے بڑے اچھے طریقے سے۔ اتنے اچھے طریقے سے کہ چپس کی کٹنگ جب ہو تو ایزیلی وہ ہو جائے فائن، جس طرح سے ہم چاہتے ہیں۔
دوسری طرف آپ نے آئل کو ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے کہ جب تک یہاں سے کٹنگ کمپلیٹ ہو جائے تو وہاں پہ آئل جو ہے وہ نیم گرم ہو چکا ہو تاکہ چپس بننے میں آسانی ہو۔ اب جناب ہم نے چپس ڈال دیے اور ان کو ایونلی آئل میں ڈپ کرنا ہے۔ تاکہ کوئی پیس کچا نہ رہ جائے، سب اچھے سے فرائی ہو جائے۔ اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اس میں تھوڑا سا چیک کرتے رہیں اور آپ دیکھیں یہ بہت حد تک اچھے سے فرائی ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ان کو پلٹنا ضرور ہے تاکہ اوپر والے نیچے آ جائیں اور نیچے والے اوپر، تاکہ کوئی جل نہ جائے اور ساری ایونلی اچھے سے فرائی ہو جائے۔ اور میرے خیال سے اب نکالنے کی باری آ ہی چکی اور اب اس کو تھوڑی دیر میں نکالنا ہے۔ اچھی طرح تسلی کر لیں کہ سب اچھے سے ہو گئے ہیں، دین اس کو نکالنا ہے۔ کوئی بھی پیپر رکھ کے یا ٹیشو رکھ کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نکالنے کے بعد اس میں سالٹ ڈالنا ہے اچھے سے جتنا آپ کو چاہیے تاکہ اس میں مکس ہو جائے۔ اور مکسنگ کا یہ طریقہ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اگر کسی اور طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے تو آپ مکس کر لیں۔ اس لیے ہم سائڈس چینج کریں تاکہ ہر طریقے سے ہو جائے اور ہمارے فرائز تیار۔ زبردست فرائز آپ کیچپ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور چٹنی کے ساتھ بھی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔